آج بھی دین دشمن طاقتوں کا ایک ہی منصوبہ ہے، یہ قرآن جن مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے یہ بند کرو۔ اس نے ہماری نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ ان کو خوف یہ قاعدے والوں سے ہے، ان کو خوف یہ ٹوپی والوں سے ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کی اصلاح ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے محلے میں بہتری آئے، ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل محفوظ رہے، اللہ کی قسم ان دینی مدرسوں کو مضبوط کرو، ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ دہریے ملحد قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، کلمہ گو مسلمان بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اپنی اولاد کو سب کچھ پڑھاؤ مگر اللہ کے قرآن سے محروم نہ کرو تاکہ باطل طاقتوں کے تسلط سے یہ محفوظ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو قرآن مجید کے حوالے سے ایک حکم تو یہ دیا کہ اس کو پڑھو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور دوسری جگہ فرمایا وَاتْلُوهُ حق تلاوتی، اس کی ایسی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حق تلاوت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ کرے۔ تجوید کی رعایت کے ساتھ کی ہوئی تلاوت وہ ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، اس پر ملنے والا اجر و ثواب ہی کچھ اور ہے۔ صرف کثرت مطلوب نہیں ہے، معیار مطلوب ہے۔ ہر چیز کے اندر ہم معیار چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت بھی معیار چاہتے ہیں۔ وَاتْلُوهُ حق تلاوتی، چنانچہ پہلا حق تلاوت جب ادا ہوگا جب ہم تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت کریں۔ علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو بغیر تجوید کے قرآن پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ کبھی کبھی تو بغیر تجوید کے جب آدمی تلاوت کرتا ہے، تھا کی جگہ پر سین پڑھ دی، سین کی جگہ پر تھا پڑھ دیا، یا دیگر جو ہے وہ قاف کی جگہ پر چھوٹا کاف پڑھ دیا، کاف کی جگہ پر بڑا قاف پڑھ دیا، تو معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، نماز ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، نہ ہم غنہ مد اور تلفظ کی درست ادائیگی ان چیزوں پر کوئی توجہ دیتے ہیں۔ یہ بے انتہا غفلت ہے، کوتاہی ہے، اس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ حق تلاوت کی پہلی شکل یہ ہے کہ تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حق تلاوت کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس تسلسل کا ادنا درجہ یہ ہے روزانہ ایک پارہ پڑھیں۔ اس کا بہت اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ روزانہ 10 پارے پڑھیں، اور اس کا درمیانی درجہ جس پہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لے۔ آپ نے غور کیا ہوگا قرآن مجید میں جگہ جگہ سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، 3، 4، کل 7 منزلیں ہیں۔ یہ 6 پارے کے لگ بھگ وہ ایک دن میں بنتے ہیں۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ یومیہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس کا معتدل اور درمیانی درجہ ہے تلاوت کرنے کا۔ آدمی اس سے جلدی بھی پڑھ سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میں کیا ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا ہے۔
اگر کوئی اس طرح کی برکات اللہ کسی کے اوقات میں نصیب فرما دیں اور اس معیار کو باقی رکھ سکیں تو منع نہیں، لیکن ایسی ہنگامے والی تلاوت جس میں تلفظ کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ نہ ہو اور آدمی جو ہے وہ الفاظ کو بھی کاٹتا ہوا چلا جائے، تو پھر بہتر ہے کہ میں تو کہوں گا آپ آدھا ہی پارہ پڑھیں، آپ ایک پاؤ پڑھیں، مگر معیار کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ حق تلاوت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسن القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو خوبصورت پڑھو۔ جن لوگوں کو خاص طور سے اللہ پاک نے خوبصورت لہجے عطا فرما رکھے ہیں، خوبصورت آوازیں عطا فرما رکھی ہیں، سو اس کا استعمال قرآن مجید پر ہونا چاہیے۔ حق تلاوت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرے۔ ظاہری آداب تو یہ ہیں کہ آدمی باوضو ہو کر تلاوت کرے، قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرے، بہت اچھی بات ہے کہ خوشبو بھی استعمال کرے، اور تعوذ اور تسمیہ بھی اس کو شروع کرنے سے پہلے پڑھے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پوری عظمت کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کا آغاز ہو۔ باطنی آداب یہ ہیں کہ آدمی بہت توجہ سے پڑھے، اس میں غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معانی اور مطالب کے سمجھنے کا بھی شعور عطا فرمایا ہے، ان کی تلاوت کی تو حلاوت اور لذت ہی کچھ اور ہونی چاہیے۔ وہ اس کے معنی پر بھی غور کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی بڑھے گا، اور میں نے عرض کیا کہ اس کی حلاوت اور مٹھاس میں بھی اضافہ ہوگا۔ بس یوں سمجھو کہ جب بندہ قرآن مجید پڑھنے بیٹھے نا تو نیت کرے جیسے میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ تو کیا خیال ہے اگر کوئی یہ فرمائش کر دے کہ آپ کا رب آپ سے کلام سننا چاہتا ہے، سناؤ، کیسا پڑھیں گے؟ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ایک اور بڑی عجیب بات، دوسرا حکم جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو سنو۔ یہ سننا مستقل سعادت ہے، بلکہ پڑھنے سے زیادہ سعادت سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سننے کا حکم بھی دیا، اور پھر جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے وہ یہ آتا ہے احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سننے کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ عمل ہے، فرشتوں کا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ یہ سب اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، اللہ خود اپنا کلام سننا چاہتے ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گانوں کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ آواز قرآن مجید کی ہے۔ دیکھ لو صبح صبح کتنے گھروں سے اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور کتنے گھر ہیں جہاں دن کا آغاز ہی گانے بجانے سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کی پسندیدہ آواز قرآن مجید سے کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ آواز گانوں سے نہیں۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن، او کما قال علیہ السلام، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سننا پسند نہیں کرتے جیسا کہ کسی نبی کی اس خوبصورت آواز کو سننا چاہتے ہیں جو خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے۔ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ، جو قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اللہ تعالیٰ جتنی توجہ کے ساتھ
اس کی آواز کو سنتے ہیں، اتنا کسی اور چیز کی آواز کو نہیں سنتے۔ گویا اللہ تعالیٰ بھی کلام الہی سنتے ہیں اور اس عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ عمل کیا تھا؟ قرآن سننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ تشریف فرمایا عبداللہ آج قرآن پڑھو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ حضرت آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تو آپ تلاوت فرمائیں، میں کیا پڑھوں؟ فرمایا نہیں، آج تم تلاوت کرو، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں آج یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں، لہذا تم پڑھو، میں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن کعب کے پاس بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ آج ابی بن کعب سے جا کر یہ کہو کہ وہ قرآن پڑھیں اور آپ سنو۔ تشریف لے گئے، ابی آج قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ پڑھیں نا۔ فرمایا نہیں، آج رب کا یہ حکم ہے کہ پڑھے گا ابی، آپ سنیں گے۔ تو رو پڑے، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ کہ ہاں، تم اللہ رب العزت نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی آج تلاوت کریں گے اور آپ سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سنا اور ابی بن کعب نے سورہ بینہ کی تلاوت فرمائی۔ اور میں نے عرض کیا کہ فرشتے یہ بھی قرآن مجید کے سننے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ مشہور روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، لو بھائی آسمان سے فرشتوں کی پوری جماعت اتر گئی قرآن سننے کے لیے۔ فرماتے ہیں میرے قریب میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا، خطرہ تھا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، کہیں اس کو رون نہ ڈالے۔ میں نے عرض کی صبح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب ماجرا ہوا، میں تلاوت کر رہا تھا، قریب میں جو ہے وہ میرا گھوڑا وہ بدکنے لگا، میں رک جاتا، وہ رک جاتا، میں تلاوت شروع کرتا، وہ بدکنا شروع کر دیتا۔ فرمایا آسمان سے فرشتے آ گئے تھے، یہ ان کو دیکھ کر بدک رہا تھا، یہ جو تم نے تلاوت کی، اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی تلاوت کے سننے کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کو سنا کرو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له۔ تراویح میں کتنا خوبصورت موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا۔ آدمی توجہ اگر قاری کے تلفظ پر رکھے، قرآن مجید پر رکھے، تو یہ جو شکوہ رہتا ہے کہ نیند آ گئی، تھک کے فلاں ہو گیا، یہ ہماری توجہ الگ الگ اپنے اپنے گاؤں پہنچے ہوتے ہیں، تو پھر تو نیند نے آنا ہی ہے، پھر تو تھکاوٹ ہوگی۔ جب توجہ اللہ کی کتاب پر ہوگی تو یہ پھر علاج اس کا تھکاوٹ کا اس میں خود بخود موجود ہے۔ آدمی لگتا ہے جیسے میں کسی دوسری دنیا میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ قرآن مجید کو سننا ایک مستقل سعادت، بلکہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ آپ سوچیں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا سننا زیادہ ثواب ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ سننا زیادہ ثواب ہے، اور اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام دارمی رحمہ اللہ نے حضرت خالد بن معدان ایک مشہور تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الذی یقرأ القرآن لہ اجر، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کو پڑھنے پر ایک نیکی ملے گی، وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ، جو سنتا ہے، لَهُ اجران، اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ إِنَّ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَهُ اجر وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ لَهُ اجران، دوہرا اجر ملے گا۔ بھائی کیوں اس تلاوت سننے والے کو زیادہ اجر اور تلاوت کرنے والے کو اس سے کم، ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی مطلقاً تلاوت کرنا
یہ فرض نہیں ہے، ایک مخصوص مقدار جس میں نمازیں ٹھیک ہو جائیں پڑھنا ضروری ہے، لیکن مطلقاً پورے قرآن مجید کی تلاوت یہ فرض نہیں، نفل ہے۔ لیکن جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو سننا فرض اور لازم ہے، ورنہ آدمی گناہگار ہوگا۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ تلاوت زور سے نہ کرو جہاں قرب و جوار کے لوگ تلاوت سننے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، گناہگار ہوں گے۔ جب ہی کہا جاتا ہے اسپیکر پہ تلاوت نہ کرو، تراویح نہ پڑھاؤ، باہر لوگ نہیں سنیں گے، گناہگار ہوں گے۔ آیت سجدہ آئے گی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، گناہگار ہوں گے۔ اس کو سننا فرض ہے۔ گویا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ نفل ہے، سننا یہ فرض ہے۔ فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید کے سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے پہلے سننا پڑتا ہے۔ ہاں، جو یہ چاہتا ہو کہ میں قرآن مجید سیکھ لوں تو یکدم تو نہیں پڑھے گا نا، پہلے سنے گا، پہلے سنے گا پھر پڑھے گا۔ تو قرآن مجید سیکھنے کا ذریعہ سننا ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ شروع میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، یہ رہ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں بواسطہ جبرائیل کے، تمہیں چاہیے کہ اس کو سنو، فاتبع قرآنہ، سنو، ثم ان علینا بیانہ، بعد میں جب تبلیغ کا وقت آئے گا ہم آپ کی زبان پہ جاری کروا دیں گے، مگر فی الحال آپ کا کام سننا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے یا جب سنا جاتا ہے تو دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب پڑھنے سے اور سننے سے دونوں سے اثر ہوتا ہے، لیکن بنسبت پڑھنے کے سننے کی وجہ سے زیادہ جلدی اثر ہوتا ہے، کیونکہ اثر تو ہوگا جب آپ اس کے مفہوم کو سمجھو گے۔ جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی توجہ اتنی مفہوم پر نہیں جاتی، لیکن جو سن رہا ہوتا ہے اور وہ مفہوم سمجھتا ہے وہ ایک ایک لفظ پر مفہوم کے اعتبار سے جو ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے اور لذت اور حلاوت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کے مقابلے میں سننے کی وجہ سے قلوب زیادہ جلدی متاثر ہوتے ہیں، اور جس چیز سے دل زیادہ متاثر ہو ظاہر ہے کہ وہ افضل ہوگی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، آواز مسجد سے باہر آ رہی تھی، اور آپ سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ختم کرنے والا اور دفع کرنے والا نہیں ہے۔ بس اس آیت نے جو میرے دل پہ اثر کیا، قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک کافر کے کان پہ آواز پہنچی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحب قرآن ہے۔ عام آدمی تلاوت کرے تو اثر ہوتا ہے، جب نبی تلاوت کریں گے تو کیا اثر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس سے متاثر ہو کر فوراً میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سن 7 ہجری میں جو صحابہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، انہوں نے نجاشی بادشاہ سے اجازت لی کہ ہم بھی مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں، تو نجاشی بادشاہ نے اجازت دے دی۔ ساتھ میں اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا،
کیا کیا اس نے؟ 70 اپنے آدمی جو علماء تھے اور اس کے وہ جماعت کے 70 علماء اور کچھ اہم افراد ساتھ بھیج دیے کہ یہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئیں. دیکھیں صورتحال کیا ہے، جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں حقیقت کیا ہے. خیر صحابہ کرام بھی تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور یہ 70 افراد کا ایک وفد جو نجاشی بادشاہ نے بھیجا یہ بھی مدینہ پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تبلیغ کیا تھی اس زمانے کی؟ بس آپ سامنے بندے کو بٹھاتے تھے، قرآن کی 2 آیتیں 4 آیتیں پڑھتے تھے، ختم. لو بھئی ان 70 افراد کو آپ نے سامنے بٹھایا اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. چند آیتیں ہی پڑھی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور یہ 70 کا 70 افراد پر مشتمل وقت مسلمان ہو گیا. واپس آئے، جا کر نجاشی بادشاہ کے سامنے وہ سنی ہوئی باتوں کا تذکرہ کیا، نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی عجیب و غریب تاثیر رکھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے کی بنیاد یہی بات تو بنی. جا رہے ہیں بڑی غصے تیزی کے ساتھ، غصے سے، حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا. کہاں اپنے گھر کی خبر تو لو، بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے. گھر پہنچے دیکھا بہن جو ہے وہ تلاوت کر رہی تھی، غصہ آ گیا، بہنوئی چھپ گئے. کہا مارا، بہن جو ہے وہ خون آلودہ ہو گئی، مگر صاف صاف کہا کہ جس باپ ماں کا دودھ تم نے پیا ہوا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہوا ہے. جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں. میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، اب پھر نہیں سکتی. اچھا یہ بتلاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا ایسے ناپاک لوگوں کو جو ہے وہ قرآن مجید ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا، پہلے غسل کرو جب جا کر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو. لو بھائی نہائے دھوئے، قرآن مجید کا وہ حصہ دیکھا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. جب ان آیات کریمہ کو پڑھا کہا اچھا پھر مجھے بھی لے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے اگر آدمی اس پر توجہ دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ جو 70 افراد مسلمان ہوئے نا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس پر قرآن کی آیت بھی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے، جب ان لوگوں نے اس کو سنا تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، جو سنتا ہے متاثر ہوتا ہے. میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں. کفار قریش اور مشرکین، ان کی ابتدائے اسلام میں ایک کوشش یہ تھی کہ یار یہ تلاوت نہیں سنی جائے تو اچھا ہے. اس کے سننے سے ہمارے نوجوان خراب ہو گئے، اس کے سننے سے میاں بیوی میں افتراق ہو گیا، اس کے سننے سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے. تو کفار نے باقاعدہ 4 منصوبے بنائے کہ لوگ قرآن مجید سے دور رہیں، اس کو نہ سنیں. چنانچہ انہوں نے پہلا منصوبہ یہ بنایا کہ کوئی بھی آدمی قرآن مجید کی تلاوت زور سے نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ کرو. زور سے کرتے ہو نوجوان جمع ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں تو اسلام قبول کرتے ہیں. یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بڑی اذیتیں دی گئیں، مگر یہ تلاوت زور سے کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، وہیں تلاوت فرماتے تھے. خیر ارد گرد کفار جمع ہو جاتے، پھر بہت اذیتیں دی جاتی کہ آپ زور سے کیوں پڑھتے ہو. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حضرت مجھے اجازت دے دیں، میں مکہ سے ہی چلا جاتا ہوں، کہ جہاں اپنے گھر میں تلاوت نہیں کر سکتا آدمی تو کیا فائدہ ہے اس شہر میں رہنے کا. خیر آپ تشریف لے گئے، آپ کو اجازت بھی مل گئی. پھر تو باقاعدہ آپ کو کفار کے ایک بندے نے اپنی ذمہ داری سے واپس لایا کہ آپ ہمارے نوید مسیحا ہیں، آپ تو ہمارے رفاعی کام کرتے ہیں، آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے، ہم پناہ دیتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہیں.